ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين وحمد الله ثلاث وثلاثين وكبر الله ثلاث وثلاثين فتلك 99 قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نماز کے بعد جس ذکر کا تذکرہ حضور نے فرمایا اس کا بیان ہے۔ پہلی فصل میں چونکہ امام بخاری اور مسلم ہی آتے ہیں تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو بھی میں نے پڑھی، اور فصل اول کی آخری حدیث ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاث وثلاثین، جس نے سبحان اللہ ہر نماز کے بعد جو فرض نماز آپ ادا کرتے ہیں کہا، کتنی بار؟ 33 بار۔ ثلاث کے معنی 3، ثلاثین 30، 30 اور 3 33، 33 بار جس نے سبحان اللہ کہا۔ وہ حمد اللہ ثلاث وثلاثین، اور الحمدللہ 33 بار کہا۔ یہاں بھی وہی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ 33 بار۔ وکبر اللہ ثلاث وثلاثین، اور اللہ اکبر بھی 33 بار۔ اس حدیث میں تینوں جو ہے 33 بار ہے، سبحان اللہ بھی 33 بار، الحمدللہ بھی 33 بار، اور اللہ اکبر بھی 33 بار۔ اس میں سب 33 بار ہے۔ آخر کہتے ہیں فتل کا 99، تو یہ 99 ہوگا۔ 9 کے معنی 9 عربی زبان، اور 90 کے معنی 90، 90 اور 9 99، یہ 99 ہو گئے۔ آئی بات سمجھ۔ وقال تمام المئہ، یہ حضور خود ہی بیان فرمایا، اور فرمایا یہ 100 اس طرح سے پورا ہوگا کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب 100 ہو گیا پورا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مانا کئی بار بتا چکا ہوں، پھر سن لیجیے شاید کسی کو یاد ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، معبود صرف ایک ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق ہے۔ پھر وہ ایک بھی ایسا ہے جس سے ایسا کوئی دوسرا ہی نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ کا مطلب یہی، وہ ایسا ایک ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چیز بھی اس کے جیسی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس کی جیسی۔ وہ اپنی ذات میں بھی منفرد ہے، وہ اپنی صفات میں بھی منفرد ہے، وہ اپنے افعال میں بھی منفرد ہے۔ خدا خدا ہے، آئی بات ہر چیز میں منفرد ہے، اکیلا یکتا ہونا اس کی شان ہے، تو یہ ایکتائی اس کی ہر جگہ ہے۔ وحدہ لا شریک لہ الملک، اسی کے لیے تمام ملک ہے، جتنا ملک و ملکوت ہے سب اسی کے لیے، لہ وَلَهُ الْحَمْدُ، تو جتنی تعریف ہے سب اس کے لیے ہے۔ جس بندے کو چاہے جتنی اچھی صفت دے دے وہ تعریف کے لائق ہو جائے، لیکن تمام تعریف کی جہاں بات ہے سب اس کے لیے۔ کوئی خوبی ایسی تو نہیں ہے کہ جو اس کے پاس نہ ہو، اور کوئی برائی اس کے پاس نہیں، اسے پھٹکتی بھی نہیں ہے، سب خوبیاں اس کے پاس۔ جو برائی تھی اس لائق تھی ہی نہیں کہ اس سے لگے، یہی بات سب، اور جتنی خوبی ہے سب اس کے پاس، پھر اپنی خوبیوں میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔
وهو على كل شيء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کل شیء شاء، جو کرنا چاہے اس پر قادر ہے. تو یہ ممکنات کے لیے ہی آتا ہے اللہ کل شیء قدیر. اب اس کو دوسرا خدا بھی نہیں بنانا ہے کہ دوسرا خدا بنانا، اپنا جوڑا بھی نہیں بنانا، یہ سب نہیں کرتا وہ اکیلا ہی رہنا. اس کی ساری شان اکیلے رہنے میں ہے. یہاں جو اکیلے رہنے کی فکر میں ہے وہ جھک مار رہا ہے. نو، یہ اس کی اتنا ہی اس کی شان. اسی کو اقبال اپنے لفظوں میں کہتا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے یک وہی باقی بتانے حاضر. اکیلے اگر کسی ایک کی حکومت ہے تو صرف وہ خدا ہے. وہ امریکہ بھی نہیں ہے، روس بھی نہیں ہے، چائنا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ جو بکواس کرتے ہیں، ڈینگ مارتے تھے تناسب پر، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تقریر ان کے سامنے کیا کرو جو تمہارے تلوے چاٹ رہے ہیں، جو سامراجیوں سے اونی بندھن میں بندھے ہوئے مقرر بنے گھوم رہے ہیں، گفتگو فساد فی الارض کی کر رہے ہیں. تم نے سمجھا یہی عوام کبھی جو جذبات میں آتی ہے احتجاج پر، تو ادھر ادھر کچھ توڑ تاڑ کر دیتی ہے تو کچھ پھونک پھانک دیتی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، یقیناً یہ برا ہے. ملک کا سرمایہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بالکل غلط ہے. یہ احتجاج کسی صورت میں قابل قبول نہیں، غلط ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ان اندھوں کی، ان بہروں کی، ان گونگوں کی آنکھ نہیں کھلتی، زبان نہیں کھلتی، کان نہیں کھلتا جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی سچ ہے. اللہ کھول دے گا ایک وقت پر ان کی آنکھ، تھوڑا سا وقت انتظار کرو. ان کے کان بھی کھول دے گا، ان کی آنکھیں، لیکن ان کو اس وقت فائدہ نہیں، زبان بھی کھلے گی. تو یہ تو فساد فی الارض ہی ہے. لیکن منتخب نمائندے کو جیل میں ڈالنا اور غیر منتخب کو حکومت سونپ دینا، کیا یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ کس گھر میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور کون علماء مشائخ آپ کی تائید کر رہے ہیں؟ زبردست آپ کی تقریر. منتخب نمائندے کو جیل میں ڈال دینا اور غیر منتخب کو حکومت سونپ دینا، یہ فساد فی الارض نہیں ہے، یہ فساد فی السماء ہے. کیا فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے اور اپنے رعایا کے جان مال کی حفاظت. کوئی بھی کسے باشد، فوج کا کام رعایا کی جان مال کا مالک ہو جانا، ناحق ان کا خون بہانا، ناحق انہیں بیچنا غیروں کے ہاتھ ٹکے ٹکے پر، یہ فساد فی الارض نہیں ہے، یہ فساد فی السماء ہے. آسمانوں میں ایسا ہوتا ہے. 4 دن کے لیے کسی کو حکومت مل گئی تو اسے اپنی پاؤں کی پشت نہیں دکھائی دے رہی ہے، صرف آسمان دیکھنے میں لگا. قدرت تھوڑی سی مہلت ظالموں کو دیتی ہے. ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ ظالموں کو سنبھلنے کی تھوڑی سی مہلت دیتا ہے. حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چھوٹے گا نہیں. سارا نشہ ہرن ہو جائے گا، اور ساری صہیونیت اور ساری سامراجیت کے غلامی جس کا پٹا پہن کے بیٹھے ہو آپ اور تقریر کر رہے ہو علماء مشائخ کے درمیان، وہ سب تمہارے نتنوں کی راہ نکل جائے گی اور یہ دنیا دیکھے گی. ابھی اس کا انتظار کرو. آپ بڑے ترم خواہ بن گئے، ذرا سے اقتدار ہاتھ میں آئے ترم خواہ بن گئے. حکومت صرف ایک خدا کی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ. کسی کی حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک خدا کی. اور خدا کے دیے سے اللہ والوں کو جو طاقت ملی ہے، خدا کے دیے سے ملی ہے، وہ رہے گی ان کے ساتھ. تو یہ دنیا دار جو 4 دن کی حکومت لے کے نشے کی ترنگ میں ادھر ادھر بکواس کرتے پھرتے ہیں، خواہی نخواہی پہلے غلامی کا پٹکا اپنے گلے سے اتار کے پھینکو، پھر فساد فی الارض پر گفتگو کرو. کتنی کتابیں پڑھی فساد فی الارض کی؟ یہ جملہ تو کلام پاک کا بالکل صحیح ہے، یہ بری چیز ہے فساد فی الارض، لیکن پڑھی کتنی ہے آپ نے؟ وہ کون تمہارا مدرس ہے؟ جس رعایا کی جان مال عزت آبرو کی آپ نگراں ہیں، آپ ہی خود اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، بچائے گا کون ان کو؟ یا تو جمہوریت کا نام مت لو، یہ جمہوریت ہے، سب کو اختیار ہے اور عوامی حکمراں ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. یا تو اس کا نام مت لو، اور اگر نام لیتے ہو تو عوام کی وہ جگہ جو عوام انہیں دے رہی ہے، جس کو پسند کرے اسے آنا دو برسر اقتدار. وہ تمہاری پسند کا ہو کہ ناپسند کا ہو، سامراجیوں سے انہیں پسند کرے یا ناپسند کرے، وہ امانت ہے تمہاری. انت ود الامانات الی اہلھا، یہ امانت ہے، اہل امانت کے حوالے کر دو. فساد فی الارض پر گفتگو کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا ہے. کس نے کہا کہ ایک طرفہ گفتگو کرو؟ آپ کوئی چیز نہیں جس کے 2 طرف نہ ہو. میں نے پہلے بھی کہا کہ عوام کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ملک کا کوئی اثاثہ برباد کرے. کیوں نہیں 2 طرفہ کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ مثبت اور منفی دونوں گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ گفتگو کرتے وقت پرہیزگار بن جاتے ہو.
اور عمل کرتے وقت ناپرہیزگاروں کی پہلی صف میں جا کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت. اور بڑے صاف ستھرے آپ مت بنو, بہت صاف ستھرے آپ مت بنو. اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند کر مت. کہنے کو کہتے کہ یہ سید ہیں. اقبال نے بھی کہا تم تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ بتاؤ, تم مسلمان بھی ہو. آپ ٹھیک سے مسلمان ہیں؟ ذرا بولو تو اس کے بارے میں پوچھتا ہوں. تو سامان آپ پوچھ رہا تھے, آپ سب کچھ ہیں, مسلمان بھی ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی میں پوچھتا ہوں, تم سبھی کچھ بتاؤ تو تم آزاد بھی ہو. اب غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ رعایا کے ساتھ اسی بدتمیزی کرے کہ میں سامنے کھڑا, آپ ہو کون, ہو آر یو, تو رم کھا بنے گھومتے ہو. کیا کہوں تمہارے علماء کو, تمہارے مشائخ کو, تمہاری علماء کون ہے, تمہارے کون ہے. کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی کہ کہتا کہ منتخب نمائندوں کو نہ بٹھا کے کسی کو جیل میں ڈال کر کے اور غیر منتخب کو آپ حکومت سونپ دے, یہ فساد پھیلاتا نہیں ہے. کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی. رعایا کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا, ان کے خون میں ہاتھ ڈالنا, ان کی عزت آبرو میں ڈالنا, انہیں بیچنا ٹکے ٹکے پر, یہ فساد پھیلاتا نہیں ہے. کیا داستان کھلواتے ہو, کس کو نہیں معلوم ہے آج کہ آپ کہاں بیتے ہو, کتنی بار بیتے ہو. پہلے اپنے کو آزاد کرا لو, پھر فساد پھیلا کر گفتگو کرنا. چلو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایسا ایک ہے جس سے سر دوسرا نہیں, اللہ. اور وہ ایسا حکمراں ہے کہ ہمیشہ سے اس کی حکومت ہے, ہمیشہ رہے. یہ ہمیشہ وغیرہ کچھ نہیں تھا, وہ تھا, اور پھر کچھ نہیں رہے گا, وہ ہوگا. جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا, جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا. وہ حکمراں ہے. آپ 4 دن کے مہمان ہو, اپنی فکر کرو, کیا دوسروں کو چیلنج کرتے پھر رہے ہو. بے زبانوں کے مجمع میں زبان بنے ہو, بے جانوں کے پیچھے بیچ میں جان بنے ہو. یہ کسی کو حق نہیں پہنچ رہا. حکمراں ہے بس وہی. میں یہ شعر سے گزرا اقبال کے, یہ سروری سے فقط ساتھ بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے یا کوئی ایک دوسرا نہیں ہے. باقی بتانے حاضری, کل آپ کا صرف اسٹیچو ہوگا, اس پر جوتے پڑیں گے, اور زندگی میں یہ دیکھ بھی لوگ, مرنے کے بعد تو جانے دیجیے. ظالم یہاں بے آبرو ہو کے ہی مرے گا. ہم نے کسی ظالم کو نہیں دیکھا یہاں سے آبرو لے کے گیا ہو. الظلم ظلمات یوم القیامہ, رعایا پر ظلم کرنا ہے یہ اندھیریوں کا سبب ہے آخرت میں. تو کیا دنیا میں اجالا ہے؟ 4 دن دیکھ لو اجالا. چاندنی ویسے بھی چند دن کی ہوتی ہے. چلو گفتگو کر رہا تھا, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک, وحدہ لا شریک لہ الملک, سب ملک و ملکوت سب اسی کا ہے, وَلَهُ الْحَمْدُ, ساری خوبیاں سب اسی کے. کوئی ایسی خوبی نہیں جو اس کے پاس نہ ہو, اور جو اس کے پاس نہیں گئی وہ اس لائق نہیں تھی کہ اس کے پاس پٹ گئے. وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پر قادر ہے, اسی کی قدرت ہے. بقیہ کوئی ایسا نہیں کہ جو چاہے کر لے, جو چاہے کر لینے کی شان مت بتاؤ. بہت سے یہاں جبابرہ آئے, قیاصرہ آئے, اکاسرہ آئے, نفس سے پر ہو کر کے آئے, جلات بن کے آئے. آج کوئی بتا نہیں سکتا کہ وہ کہاں مت ہو. سب راک ڈھیر ہو چکے ہیں, آپ بھی انتظار کرو. وردی پہن کے کچھ زیادہ نشہ چڑھتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ پڑھ لے آخر میں تو حضور فرماتے اب 100 ہو گیا پورا. جب یہ 100 پورا ہو گیا, اب اس کے آگے سنیے, جب 100 پورا کر لیا اس نے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں غفرت خطا یا ہو, اس پڑھنے والے کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں. ادھر 100 پورا ہوا, ادھر خطائیں بخشی گئیں, خدا کرے سب کی بخشی. پڑھنے والے کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں. جو بھی اب کوئی کہہ سکتا کتنی بخشی گئی, اس کی خطا تو جو ہے سمندر کی جھاگ کی طرح سے ہے, یا ریگستان میں جو ہے ریت کی طرح سے ہے, یا آسمان کے تاروں کی طرح سے ہے, اس کی خطا بہت زیادہ ہے. حضور فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ زَبَدُ الْبَحْرِ, یہ آیات دیکھیے, غفرت خطا یا ہو, اس کی خطائیں بخش دی جاتی, معاف کر دی جاتی ہیں. وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اگرچہ یہ خطائیں جو ہیں سمندر کے جھاگ کے مثل ہوں. سمندر میں کتنی جھاگ اٹھتی ہے, سب جھاگ ہی جھاگ. کہا یہ اتنی خطا ہوئی جب بھی بخشی جائے, اس کے لیے کیا مشکل ہے. ایک نظر ہونی چاہیے اس کی, ایک کرم کی نگاہ ہونی چاہیے. خدا کرے سب کے لیے وہ نگاہ کرم ہو جائے, سب پر وہ فضل ہو جائے, سب پر وہ رحمت ہو جائے, سب کی مغفرت ہو جائے, سب کی آبرو رہ جائے, سب کی جائز مرادیں پوری ہو جائیں. اللہ سب کو وہ توفیق دے جس کو اس کی رضا چاہتی ہے, اور ان تمام گناہوں سے بچا لے جو اس کو غضب نہ کرے. اچھوں کی زندگی دے, بھلے لوگوں کی زندگی دے, انسانوں کی زندگی دے, مسلمانوں کی زندگی دے, اہل ایمان و ایقان کی زندگی دے. ان کے قدموں میں زندہ رکھے اور ان کے قدموں میں دفن ہونے کی توفیق اور رحمت فرمایا. اور اللہ انہی کے پاک دامن میں ہم تمام کا حشر و نشر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.